شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور جب وہ امت کو بخشنے پر آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے ایک دن روزہ رکھا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو اللہ نے اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جیسے کوا بچپن سے اڑنا شروع کرے اور برا ہو کر مر جائے۔ جی السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان، میرے ساتھ ہیں حافظ محمد عمران، اور چلیے آئیے سحری کی ایکسکلوزیو ٹرانسمیشن رمضان کا سماعت ڈیجیٹل پر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آپ کو ملواتے چلو اپنی خاص مہمان سے۔ جب بھی میری سحری کی ٹرانسمیشن یا افطاری کی ٹرانسمیشن میں کوئی فیمیل گیسٹ آتی ہے تو میں بہت خوش ہوتی ہوں، کیونکہ اور اسپیشلی پولیٹیشین، a female who is a politician and first time elected as an MPA member پنجاب اسمبلی، اسما ناز عباسی۔ اور ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں حافظ محمد آفاق ہاشمی صاحب، ہمارے ساتھ ہیں قاری عطا المنان وارسی صاحب، ہمارے ساتھ ہیں مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب، اور ہمارے ساتھ ہیں میرے فیوریٹ کو ہوسٹ حافظ محمد عمران۔ بہت شکریہ آپ کا بشرا، تمام دیکھنے والوں کو بھی سحری مبارک، اور ہم امید کرتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے آپ کا آج کا روزہ بھی بہت اچھا جائے گا۔ اور جیسے ابتدا میں بشرا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار انبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا ذکر کیا ہے ایک روزے کا جو اجر ہے اس حوالے سے، تو یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے ہمیں کہ روزہ جن کاموں سے روکتا ہے ہمیں ان کاموں سے رکنا بھی ہے۔ اس کا اصل مقصد حاصل کیے بغیر اگر آپ صرف روزہ رکھیں، صرف بھوکے اور پیاسے رہیں اور پھر یہ کہیں کہ آپ ان تمام جو فیوز ہیں، برکات ہیں، ان سے آپ مستفید ہوں گے، تو یہ بھی ذرا کہنا مشکل ہوگا۔ بہرحال آگے بڑھیں گے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو شرعی مسائل ہیں جو پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب میں، جیسا کہ MPA صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے بھی گفتگو رہے گی کہ پنجاب اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے اور سیاسی قیادت کس طریقے سے پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب میں رہنے والوں کے لیے اس رمضان کو آسان بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے گزارش ہے جناب قاری عطا المنان وارسی صاحب کے، آپ تلاوت کلام پاک فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم صدق الله العلي العظيم۔
صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین. جزاک اللہ جناب قاری عطاء المنان واسی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. جناب حافظ محمد آفاق ہاشمی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری. اور کہا وہ مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ مدینہ، کہاں میری جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور میری تو ہی کیا ہے میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، آقا آقا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا حافظ محمد ہاشمی صاحب، بہت بہت شکریہ. جی حافظ صاحب دیکھیں، ہمارے پاس جب فیمیل پولیٹیشینز آتی ہیں تو اتنے زیادہ کویشچنز ہوتے ہیں. میں تو بہت خوش ہوتی ہوں کیونکہ جب ہم پولیٹکس کی بات کرتے ہیں نا تو ایک نوشن ہے اور ایک سوشل نوشن ہے کہ مائنڈ میں نا وہ ایک جیسے ہوتے ہیں نا رعبدار پولیٹیشینز آ جاتے ہیں ذہن میں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ایک ڈیلیکیٹ ڈٹرمنڈ اسٹیڈ فاسٹ وومن بھی ہیں
جو کہ پولیٹکس کا حصہ ہے اور ماشاءاللہ پڑھی لکھی خواتین جو کہ پاکستان کا مستقبل ان کے ہاتھوں میں ہے. وہ اسٹریٹجیز لے کر آ رہی ہیں, پالیسیز لے کر آ رہی ہیں, بل پاس کروا رہی ہیں. اور جب میں بات کرتی ہوں آپ کی اسما صاحبہ, تو میں نے جانا ہے اور مجھے سننے کو ملا ہے کہ آپ خواتین کی حفاظت, ویمنس پروٹیکشن بل کے پاس کرانے کے لیے بھی کافی آپ جو ہے وہ اسٹریٹجیز لے کے آگے پارلیمنٹ ہاؤس میں پیش کر رہی ہیں. اس حوالے سے بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون سے میرا تعلق ہے اور مسلم لیگ نون واضح مینڈیٹ سے جو ہے وہ اقتدار میں آئی ہے اور الحمدللہ 26 فروری کو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ پاکستان کی اور اس صوبے کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بنی ہیں. جی بالکل. تو اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک خاتون وزیر اعلیٰ بنی ہو اور پھر وہ خاتون کے ہی کام نہ آئیں یا ان کے لیے نہ سوچیں تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے کیونکہ ہماری تو انسپریشن وہ ہیں, ہم نے تو ان کو دیکھ کے کام کیا ہے, ہم ان کو دیکھ کے آگے بڑھ رہے ہیں, جس طرح سے ان کی محنت ہے, ان کی لگن ہے, جس طرح سے وہ دن رات کام کر رہی ہیں اپنے اس عوام کے لیے. تو اس کے بعد ہم لوگ اب جب اسمبلی میں بیٹھے ہیں الحمدللہ اپنے خواتین کے لیے, اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ اپنی میرے ایک بچپن سے یہ ایک چیز میرے اندر تھی کہ میں اپنی خواتین کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکوں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین جو ہیں وہ کسی بھی سیکٹر میں دیکھ لیں, کہیں نہ کہیں ان کو کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے ہیں, چیلنجز آئی جاتے ہیں, چیلنجز بھی, اور ہیراسمنٹ کا سب سے زیادہ ایشو ہے خواتین کو. اس حوالے سے مریم نواز شریف صاحبہ نے خود بھی اس کے اوپر اسٹرکٹلی جو ہے جو قوانین ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو کہا ہے. اور اسی طرح ہم لوگوں کو بھی یہی مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے یہی لیسن ملا ہوا ہے کہ آپ نے بھی اپنے جتنے بھی آپ کا جو ایریاز ہیں, جس ایریا سے آپ لوگ بلانگ کرتے ہیں, آپ نے وہاں پر اپنی خواتین کے لیے بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ ان کی مدد کرنی ہے. تو یہ جو ویمن پروٹیکشن بل ہے اس سے کیا امپلیمنٹیشنز ہوں گی کچھ کارپوریٹ سیکٹرز پہ یا جہاں پہ بھی ہم کام کرتے ہیں, خواتین کام کرتی ہیں, اس کے حوالے سے بتائیں کہ امپلیمنٹیشن میں کیا ہوگا. پھر دیکھیں امپلیمنٹیشن میں اس طرح سے ہوگا کہ جب آپ اس بل کو پاس کروائیں گے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ایک نمایاں طور پہ سامنے آئیں گی. ٹھیک ہے, کئی جگہوں پہ ایسا ہے کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ابھی تک خواتین کے واضح نہیں ہیں, وہ دبتے جا رہے ہیں, وہ ایک طبقہ ہے, بالکل وہ ایک طبقہ ہے جو پستا جا رہا ہے خواتین کا. تو ہم نے ان کو سامنے لے کے آنا ہے, ان کے جو مسائل ہیں ان کو سامنے لے کے آنا ہے, ان کی ہم نے فیور کرنی ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہر معاملے میں, چاہے وہ گھرداری ہو, چاہے وہ گھر سے باہر ہوں, بہت زیادہ اپنے کام کو اچھے سے نبھاتی ہیں. خود بھی پارلیمنٹیرین ہاؤس میں آپ ہیں, یو آر اے پولیٹیشین, تو مجھے بتائیں آپ نے کوئی چیلنجز فیس کیے پولیٹیکل فیلڈ میں آتے ہوئے؟ بالکل, اٹس اے میل ڈومینیٹنگ فیلڈ, میل ڈومینیٹنگ فیلڈ ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. آپ نے آتے ہوئے کوئی چیلنجز فیس کیے, کسی نے ڈی موٹیویٹ کیا, کوئی ایسی بات کہی, مطلب دیر کوڈ بی اینی تھنگ, سو اس کا کوئی دیکھیں میں کیوں زور دے رہی ہوں خواتین کے اوپر, کیونکہ ہم سب بذاتے میں خود بھی اگر مجھ سے پوچھیں تو سب نے یہ فیس کیا ہوتا ہے اور میں نے بھی فیس کیا ہے. لیکن اگر آپ آنیسٹ ہیں, اگر آپ کی نیت صاف ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کو اگر مشکلات ہیں لیکن اگر وہ اپنی نیت, اپنی جو ایک قابلیت ہے, پیشن ہے, ان کا جو پیشن ہے, اگر وہ لے کے چلتی ہیں تو یہ جو ہرڈلز ہیں, مشکلات ہیں, یہ سائڈ بائی ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک بات, بالکل ٹھیک بات. جی کالر لے لیں حافظ صاحب. جی السلام علیکم. جی کون صاحب ہے, محترمہ ہے, کہاں سے بتائیے گا. رمضان کا سماع میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام. جی میں عبدالرحمان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی عبدالرحمان صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ اگر سحری میں کوئی شوگر کا پیشنٹ انسولین لگانا بھول جائے تو سحری کر کے روزہ رکھ کے تو بعد میں انسولین لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا جناب, آپ نے سوال کیا انسولین کے حوالے سے. مفتی صاحب, اگر شوگر پیشنٹس انسولین لگانا بھول گیا ہے اس سے پہلے کہ سحر کا وقت ختم ہو جائے تو بعد میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں انسولین کا جہاں تک تعلق ہے انجیکشن ہی ہے نا ایک,
تو ہم اسی کو دیکھیں گے کہ جن علماء نے، جن فقہا نے روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے کی اجازت دی ہے، تو بامر مجبوری ہم اس پر قیاس کرتے ہوئے، اس قول پر جو آسانی والا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ہم ان کو کہیں گے کہ انسولین لگا لیں. لیکن جہاں تک کام چلتا ہو اس کے بغیر، تو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ صبح صادق سے لے کر تو غروب آفتاب تک تمام قسم کی جو غیر ضروری ایکٹیویٹیز ہیں اس سے بچا جائے، چاہے ان کا تعلق انجیکشن سے ہو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی اور طریقے سے کھانے پینے یا شکوک و شبہات سے بچنے کے حوالے سے ہو. تو اگر آپ ایسی حالت میں سحری کر لیں کہ بعد میں آپ کو انسولین لگوانا ضروری ہو جائے، اور وہ ضروری اس بنا پر کہ آپ کی بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی یا پھر موت واقع ہونے کا خدشہ ہے، تو پھر بامر مجبوری آپ انسولین لگا لیں گے. تو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سرخرو ہوں گے اور آپ کا روزہ اسی طرح مکمل ہو جائے گا. انسولین چونکہ معدے میں ڈائریکٹ نہیں جاتی، جی جی لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں لگا سکتے ہیں. نارملی یوز کوئی بھی روزے دار؟ ہاں، روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انسولین سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انسولین سے بالکل ٹھیک ہو گیا. مجھے بتائیں آپ کا رمضان کا سما کیسا جا رہا ہے؟ آپ لوگ کا کیسا جا رہا ہے؟ سب کا الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے. ہم لوگوں کا موسٹلی آج کل اسمبلی میں سیشنز چل رہے ہیں، تو صبح سے لے کے شام تک ہم لوگ یہیں بیٹھے رہتے ہیں. تو افطار میں کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں؟ کوئی ایسا سیشن کے دوران آپ لوگ کی کوئی ہوتی ہے ایسی گیدرنگ کہ آپ لوگ افطاری اکٹھے کریں؟ ویسے ابھی تک تو آنیسٹلی اسپیکنگ ابھی یہ موقع نہیں ملا ہے، کیونکہ 3 o'clock تک ہم لوگ فری ہو جاتے ہیں موسٹلی، یا 4 o'clock تک ہم لوگ فری ہو جاتے ہیں. لیکن آگے فیوچر میں کیا پتہ، اگلے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو سیشن ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا، یہ کس حد تک آپ کے خیال میں تعمیری ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر تو جو ہمیں نظر آتا ہے ٹیلی ویژن پر، وہ تو صرف اور صرف تو نے یہ کر دیا، تو نے یہ کر دیا، تیری قیادت نے یہ کیا، میری قیادت نے یہ کیا. تو کیا یہ ساری جتنے بھی اراکین اسمبلی ہیں یہ وہاں پر اس لیے اسمبلی میں ہوتے ہیں کہ صرف یہی بتاتے رہیں کہ نہیں ہم ٹھیک تھے، تم غلط ہے، تم غلط ہے، ہم ٹھیک؟ دیکھیں یہ تو چلتا آ رہا ہے، شروع سے یہی چلتا آ رہا ہے، اور اب تھوڑا سا چینج آتا جا رہا ہے. جیسے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگ سیاست میں جو ہیں وہ ینگ لوگ آتے جا رہے ہیں، اور جو ینگ لوگ ہیں وہ اس چیز میں تھوڑا سا ینگ زیادہ باتیں کرتے ہیں. نہیں، ینگ اتنی باتیں نہیں کرتے. بزرگ تو سن لیتے ہیں تھوڑے سے سیزنڈ ہے، جو ینگ لوگ یہ بس اب کسی پارٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل کسی پارٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا وہ کس طرح سے اپنے جو پولیٹیشینز ہیں یا اپنے جو ان کے نمائندے ہیں وہ کیسے ان کو آگے پارٹی کو لے کے جائیں، اس کو ریپرزینٹ کریں. لیکن ہماری پارٹی کا جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے مطلب کہ لمٹ میں رہ کے بات کرنی ہے. خواتین کے لیے یہ خاص طور پہ مریم نواز شریف صاحبہ کی اسپیشل یہ ہدایات ہمیں آتی ہیں کہ آپ لوگوں نے کیسے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ پورے صوبہ پنجاب کی ایک ممبر پنجاب اسمبلی ہیں، تو 12.5 کروڑ کی آبادی ہے جس کے لیے آپ جی اور رسپانسبل ہیں، اور آپ نے ان کو رسپانسبل ہیں اور آپ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پھر خواتین کے حوالے سے تو ہم لوگ تو اس چیز سے بڑا ہٹ کے ہیں. ہاں، جہاں پہ ڈیبیٹ چلتی ہے وہاں پہ آبجیکشنز ہوتے ہیں، آپ وہاں پر اوبویسلی کچھ ان کی طرف سے ہوتا ہے، مطلب اپوزیشن کی طرف سے ہوتا ہے، کچھ گورنمنٹ میں ہوتا ہے، لیکن کوشش یہی کی جاتی ہے، اسپیکر صاحب کی طرف سے بھی یہی ہدایات ہوتی ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے لمٹ میں رہ کے اپنی ڈیبیٹ کو جاری رکھیں. آپ اجلاس کی کتنی کی تیاری کرتی ہیں؟ اگر آپ سے یہ سوال پوچھیں کس حد تک آپ کے خیال میں نے جانا ہے کل یہ بل ہے، یہ بل ہے، کتنی تیاری کرنا چاہیے، کتنی تیاری ہوتی ہے؟ دیکھیں جب بل یا کوئی قرارداد وغیرہ منظور کروانی ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کو پریپریشن کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ کو اس کو ریپرزینٹ کرنا پڑتا ہے. آپ نے اس کو لے کے آگے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اگر کوئی قرارداد منظور کروانی ہے تو وہ کوئی صحیح ٹھوس پروپوزل بالکل سالڈ ہو، آپ کا کوئی مطلب کہ آئیں بائیں شائیں والی بات نہ ہو، تو اس کے لیے پریپریشن کرنی پڑتی ہے. لیکن یہی ہے کہ ہم لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو ہمارے جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں ہماری عوام کے، ہم ان کو سب سے پہلے حل کریں. تو یہ جب اپوزیشن پارٹی کی بات کی انہوں نے، تو کوئی ایسی آئیڈیا، کوئی ایسی کریشن ہوتی ہے ان کے اینڈ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو ایڈ کر لیں، تو آپ لوگ ان کی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ تو چلے ملک کی بہتری کے لیے، تو تعاون تو کرنا ہی ہے سب نے، سو وائی ناٹ ہم اس کو بھی ایڈ کر لیں. کچھ ایسا ایمپیتھیٹک ریلیشن ہوتا ہے ملک کی بہتری کے لیے، آپ ایسی اسٹریٹجیز کو ایز اے یونائٹیڈ لے کے آگے چلیں، ایسا کوئی؟ دیکھیں سب سے پہلے پاکستان ہے، میرے خیال میں جماعتیں تو بعد میں آتی ہیں.
جب جہاں پہ ملک کی مفاد پرستی ہو، جہاں پہ ملک کے لیے سوچنا ہو، وہاں پہ ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اکٹھے ہوں، کیونکہ یہ ہمارے ملک کے مستقبل کا سوال ہے، یہ ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں ان کا سوال ہے۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو بھی ایسا کوئی مسئلہ آ جائے اسمبلی میں کہ جس کو ہم نے باہمی طور پہ جو ہے وہ اتحاد کے ساتھ لے کے چلنا ہے، تو وہ اتفاق رائے اگر جہاں پر ہو، ضرورت اگر کسی جگہ سے آئے کہ یہ آپ کا ایک شک یا ایک پہلو رہ گیا ہے کسی بھی بل میں یا کسی بھی گفتگو میں، اپوزیشن کی طرف سے آئے تو پھر حکومت اس کو مانتی ہے۔ بالکل پاکستان کی بہتری، بالکل جو میں وہی بتا رہی ہوں، سب سے پہلے پاکستان ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے۔ آپ پاکستان کے اگر مستقبل کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود کی بات ہو رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ سب سے پہلے پاکستان کا سوچیں گے۔ اپنی جو انسان کی پرسنل جو کہہ لیں کہ ذاتی سوچ یا ذاتی مفادات وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، ایک طرف رہ جاتے ہیں۔ بالکل سنا بہت زیادہ آج کل چونکہ ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں تو سیاستدان آتے ہیں کہ مریم صاحبہ صبح 8:30 پونے 9 بجے دفتر پہنچ جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی بات ہے، مریم نواز شریف صاحبہ اتنی پنکچول ہیں، اور آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، 26 فروری کو مریم نواز شریف صاحبہ نے وزیر اعلیٰ کا جو ہے وہ حلف اٹھائے ہیں، ٹھیک ہے، 26 فروری سے لے کے آج تک 29 بڑے منصوبے جو ہیں انہوں نے آغاز کر دیا ہے۔ 29 بڑے منصوبے ہیں، ٹھیک ہے، پورے پنجاب میں، ٹھیک ہے، جس میں تعلیم کا جو مطلب مختلف سیکٹرز میں تعلیم کا ہے، صحت ہے، زراعت ہے، انفراسٹرکچر ہے، ماحولیات ہے۔ سوری ٹو کٹ یو، یہ جو منصوبوں کی بات کری ہے، یہ جو منصوبے ہیں ان کا کوئی جیسے کہتے ہیں نا ROI ہوتا ہے، یہ ایک ہی دفعہ ہو جائے گا اور ایگزیکیوٹ ہو جائے گا، یا اس طرح کے ہیں کہ یہ ریسائیکل ہوتے جائیں گے اور ان کا کوئی لانگ ٹرم آتا رہے گا رسپانس دیکھیں عوام کے لیے؟ بالکل، اب ریٹرن آف انویسٹمنٹ ہے۔ بالکل یہ جیسے آج کل رمضان چل رہا ہے، تو رمضان کے حوالے سے جو نگہبان پیکیج ہے، ٹھیک ہے، اب یہ اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں اتنے اچھے حالات ہو جائیں کہ یہ نگہبان پیکیج اگلے سال ہمیں ضرورت ہی نہ پیش ہو، ٹھیک ہے، ہر بندے کو جو ہے وہ مطلب کہ اس چیز کی ضرورت ہی نہ پیش ہو، ہر بندہ جو ہے انڈیپینڈنٹلی قوت خرید بڑھ جائے، قوت خرید بڑھ جائے، یہ ہماری کوشش ہے۔ لیکن کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو ریسائیکل میں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ہوں گے، جیسے تعلیم ہے، صحت ہے، جو کہ اتنے امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں جن کا ہونا بھی چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ میں ہوگا تو اب جیسے یہ کچھ ماضی میں ہمارے ساتھ یہ ہو چکا ہے نا، مطلب جب ہماری گورنمنٹ نہیں تھی تو ان سیکٹرز کو نگلیکٹ کیا گیا، جس سے آپ کے سامنے ہی ہے کہ کتنے زیادہ لوگ جاب لیس ہو گئے ہیں۔ صحت میں دیکھیں، صحت کے شعبے میں دیکھیں کہ کتنا زیادہ لوگوں کا صحت کارڈ کا حوالے سے غریب عوام اپنا علاج نہیں کروا پا رہی تھی۔ تو ہم لوگوں کی تو کوشش یہی ہے کہ جو میجر وائڈ ہے، وہ اسپیس ہے، وہ فل کریں گے انشاءاللہ ہم جو ہوگا سو ہو گیا۔ لیکن اب جو چیزیں ہیں فرنٹ پہ ہیں، ٹیبل پہ ہیں، وہ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے وہ کرے گی، اور ہمارا فوکس صرف عوام ہے، صرف عوام ہے۔ کالر ہمارے السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں، بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وعلیکم السلام، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، میں علی بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے۔ جی علی صاحب فرمائیے۔ ہیلو، جی علی فرمائیے، سن رہے ہیں مفتی صاحب۔ مفتی صاحب سے سوال یہ تھا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور اگر بعد میں طلاق سے انکاری کر لیتا ہے تو عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ جی ٹھیک ہے، کوئٹہ سے علی صاحب۔ یہ دیکھیں، اگر تو اس نے طلاق دی ہے تو کچھ گواہ موجود ہیں تو پھر گواہوں کی گواہی لی جائے گی کہ واقعتاً اس نے طلاق دی ہے یا نہیں، اور اگر سرے سے وہ انکاری ہو جاتا ہے، کہتا ہے جی میں نے طلاق نہیں دی، اور بیوی کہتی ہے کہ اس نے طلاق دی ہے، تو اصول یاد رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کما قال کہ جو بینہ ہوتا ہے یعنی گواہ جو ہوتے ہیں، ثبوت پیش کرنا یہ مدعی پر ہوتا ہے، اور جو انکار کرنے والا ہوتا ہے، جو اس کا مخالف ہوتا ہے، اس کے اوپر قسم ہوتی ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا، اس کو لے کے دارالافتاء میں جایا جائے گا، وہاں پہ جا کے خاوند اپنے حوالے سے بات بتائے گا، اگر تو دعویٰ دائر کیا ہے بیوی نے تو پھر اس سے گواہ لیے جائیں گے، اور اگر وہ گواہ پیش کر دیتی ہے تو یقیناً مفتیان کرام اس کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے حکم شرع نافذ کریں گے، اور اگر
یہ گواہ نہیں پیش کر سکتی تو پھر خاوند سے قسم لی جائے گی. تو قسم اس معنی میں لی جائے گی کہ خاص اس کے الفاظ ہوں گے. مفتیان کرام اس سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے اس سے پہلے زندگی میں کبھی ایسا لفظ بولا. اور یاد رکھیں کہ جب قسم لی جاتی ہے نا تو اس کے اندر الحمدللہ دارالافتاء کے اندر ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں, ایسے الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے کہ جس میں کوئی بندہ مکر نہیں سکتا. اور اگر بالفرض کوئی بندہ جھوٹی قسم کھاتا ہے یا کوئی جھوٹی قسم بیان کر دیتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں, میں اپنے ناظرین و سامعین کو بھی یہ بتا دوں کہ کوئی بھی چیز جھوٹی قسم کھانے سے حلال سے حرام یا حرام سے حلال نہیں ہو جاتی. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے وہ ہمیشہ حلال رہتی ہے, جس کو حرام فرمایا وہ ہمیشہ حرام رہتی ہے. کسی کے جھوٹ بولنے سے کوئی چیز اپنے حکم سے ہٹ نہیں جاتی. تو اگر کوئی بندہ جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس کا وبال اس کے سر پہ ہوگا. یاد رکھیں کہ طلاق واپس نہیں ہوتی. یہ جو ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے نا کہ فلاں بندے نے, اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ کرے, کوئی طلاق کسی کو دے, یہ جائز کاموں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ کام طلاق دینا ہے. تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو کئی لوگ ایسے ہی اپنی ناسمجھی کی بنا پر کہہ دیتے ہیں جی ہم نے اتنے بندوں کو کھانا کھلا دیا تو کیا طلاق واپس ہوگی. ایسا نہیں ہوتا. طلاق یا تو نافذ ہوتی ہے یا نہیں نافذ ہوتی. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بعض لوگ سر پہ قرآن پاک رکھتے ہیں, یہ طریقہ ٹھیک ہے یا کوئی الفاظ ہوتے ہیں اس کے؟ دیکھیں جہاں تک قسم کا تعلق ہے نا تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ کسی کو کہا جائے نا اللہ تعالیٰ کی قسم کھا تو ہو سکتا ہے وہ فل فور کھا لے. تو جب اس کے سامنے رکھا جائے نا قرآن تو کہتا ہے توبہ توبہ جی میں اس کی قسم نہیں کھا. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ایک چیز جو ہمیں ظاہری طور پر محسوس ہو رہی ہوتی ہے نا اس کا ایک روب ہوتا ہے. تو ویسے آپ کسی کو کہیں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ تو وہ شاید بڑی آسانی سے, اللہ نہ کرے کیونکہ جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے, لیکن میں آپ کو حالات و واقعات بتا رہا ہوں. ہمارے پاس دارالافتاء میں کئی ایسے کیسز آتے ہیں جب ہم ان سے پوچھتے ہیں نا بتاؤ بھی اللہ کی قسم کھاؤ تو فوراً کھا لیتے ہیں. لیکن جب ان کے سامنے قرآن رکھا جائے, اصل میں یہ قرآن پاک قسمیں اٹھانے کے لیے تو نہیں, لیکن صرف ایک بندے کو گناہ سے بچانے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے سامنے سر پہ تو نہیں رکھنا چاہیے. تو ایک عجیب طریقہ ہے. تو بہرحال اگر کسی بندے سے آپ نے سچ اگلوانا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ ایسے ہی سچ بتائے گا اور کسی کا حق دینا ہو تو ایک ہیلا کیا جا سکتا ہے کہ اس کو اس کے سر کے اوپر سے قرآن پاک اس طرح رکھا جائے کہ تاکہ وہ سچ بول دے. لیکن طریقہ کار بہرحال یہ درست ہے, اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم. مفتی صاحب یہ جھوٹی قسم کھا لی ہے انہوں نے, خاتون کے لیے کیا حکم ہے پھر؟ دیکھیں حکم جو ہوتا ہے نا یہ ظاہر پہ لگتا ہے. جب ہم نے تمام چیزوں کو دیکھ لیا نا, ہمارے پاس غیب کا علم تو نہیں کہ کوئی بندہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ, ہم نے قرائن کو دیکھتے ہوئے جب حکم لگتا ہی ظاہر پہ ہے. مرد نے قسم کھا لی بالفرض, کہتا ہے جی میں نے طلاق نہیں دی. نہیں اگر قسم جھوٹی ہے جیسا کہ آپ ابھی فرما رہے ہیں, اگر اس نے کہا کہ قسم جھوٹی ہے, اگر خاتون اگر تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ قسم اس نے جھوٹی کھائی ہے تو پھر ثابت نہیں ہوگا نا, اس سے تو جھوٹ بول دیا. نہیں ہوتا. گزارش یہ ہے کہ اگر خاتون اپنی جگہ پر قائم ہے کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے اور حقیقت میں اس نے طلاق دی ہے, وہ قسم جھوٹی کھا لیتا ہے, اس کے لیے پھر مسئلہ کیا ہے؟ مطلب اگر وہ واپس جاتی ہے تو وہ تو مطلب ایک طرح سے تعلق تو ختم ہو چکا ہے. شرعی جو تعلق ہوتا ہے وہ تو ختم ہو گیا. جب اس نے قسم کھا لی ہے نا تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر, حکم ہمیشہ یاد رکھیں ظاہر پہ لگتا ہے. اب اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو اس کا وبال اس کے سر پہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں خاتون گناہگار نہیں ہوگی, ساتھ رہے گی. وہ اس معنی میں رہے گی کہ مفتیان کرام نے جو اس کو فتویٰ جاری کیا ہے نا حکم شرع دلائل کی روشنی کی بنا پر اور تمام قرائن کو دیکھتے ہوئے, اب یہ جھوٹ بولا ہے تو اس کا وبال اس کے سر پہ ہے. تو اسی لیے جب طلاق واقع ہو گئی ہے, دیکھیں حافظ صاحب ہم نے ظاہر کو دیکھنا ہے, طلاق واقع ہو گئی ہے نہیں ہوئی. پھر خاتون کے پاس تو آپشن ہے, وہ چلی جائے, وہ خاتون کے پاس تو اتنی ہے نا کہ صاحب جب فیصلہ کیا جاتا ہے نا, فیصلہ تو وہ دلائل کی بنا پر کیا جاتا ہے, ظاہر کو دیکھتے ہوئے کیا جاتا ہے. کسی بندے کے اندر کیا ہے یہ ہم نہیں جج کر سکتے. اگر خاتون قسم اٹھاتی ہے جی میں کہتی ہوں اس نے مجھے طلاق دی, اصول کے خلاف اس طرح پھر عمران خان و بشرا بیوی والا جو کیس تھا اس میں انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر, کہ بینہ جو ہے مدعی پر ہے. مثال کے طور پہ اگر مدعی بنتا ہے خاوند تو پھر خاوند کے اوپر گواہ پیش کرنا, اور اگر مدعی بنتی ہے خاتون تو پھر خاتون کے اوپر گواہ. اب اگر یہاں پر ہے اگر اس نے طلاق دی ہے, وہ
گھر کی چھت پر جا کے اعلان تو نہیں کرے گا. اس کے لیے تو نامحرم ہو گیا. 2 لوگوں کے ہوا ہے, اس کا پھر حل کیا نکلے گا؟ دیکھیں گواہ جب قائم ہو جائے نا, گواہ قائم ہو جائے تو پھر تو فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا نا جس نے گواہ دے دی ہیں بینہ مدعی پر. تو اگر وہ گواہ نہیں پیش کر سکا تو اب قاضی نے فیصلہ تو کرنا ہے نا. گواہ تو نہیں ہوا نا, فار ایگزامپل گواہ نہیں ہے اس کے پاس, تو اب قسم لی جائے گی. اگر وہ جھوٹی قسم دیتا ہے تو اس کا وبال اس کے سر پہ ہے, حکم ظاہر پہ لگے گا, اس کی طلاق نہیں ہوگی. لیکن وہ کیسے رہ سکتی جب ایک عورت کو خود پتہ ہے کہ ایک لڑکے نے طلاق دے دی ہے, وہ ایک اس کے لیے تو نامحرم ہو گیا, وہ اس کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے؟ محرم نامحرم وہ تو لڑکے کا پرسپیکٹیو ہے نا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. جس نے جھوٹ بولا ہے نا یہ وبال اس کے سر پہ ہوگا. تو لڑکی رہ لے اب اس کے ساتھ, اس کے ساتھ اس معنی میں رہے گی کہ قاضی نے فیصلہ کر دیا. اور یاد رکھیں کہ قاضی جب دلائل کی روشنی میں, گواہوں کی موجودگی میں یا تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے بالکل پوری ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. مفتی صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں, آپ ساری چیزوں کو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں ان تمام چیزوں سے, لیکن اگر حقیقت میں طلاق ہوئی ہے, اگر حقیقت میں طلاق ہو گئی ہے, اس کا حل کیا ہوگا؟ کیونکہ جب طلاق واقع ہوئی اس کے کانوں نے سنا, اس کی زبان نے ادا کیا. دیکھیں عورت واپس چلے گئی رہنے, مرد مقرر ہے اس میں ہم, اور عورت کا دل بھی نہیں رہنے کو, کیونکہ اس کے لیے تو وہ نامحرم ہو گیا, طلاق دے چکے. میری بات نہیں سمجھ پا رہے کہ قاضی نے جب فیصلہ کر دیا, قاضی دلائل کی بنا پر فیصلہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, گواہوں کی بنا پر جو بھی اس کے سامنے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں یا قسم کی بنا پر اس نے فیصلہ کر دیا. اگر قاضی کو وہ عورت بھی کہتی ہے کہ نہیں یہ سچ ہے تو قاضی کیا عورت کی چیز کو سائڈ پہ کر دے گا جبکہ وہ سچ بول رہی ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قاضی دلائل کی بنا پر پوری ایمانداری سے فیصلہ کرتا ہے, اگر اس سے خطا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اجر عطا فرماتا ہے. مفتیان کرام نے بھی دلائل کی بنا پر فیصلہ کرنا ہے. آگے کسی نے جھوٹ بولا ہے, کسی نے سچ بولا ہے, یہ اس کے سر پہ. اسی لیے میں نے کہا نا کہ یہ جب دارالافتاء میں جائیں گے نا تو مفتیان کرام ایک اصول شرع کی روشنی میں جو بھی فیصلہ کریں گے اسی کو نافذ مانا جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس نے جھوٹ بولا ہے تو یعنی کہ عورت کی بات کی اہمیت نہیں ہوئی نا. اگر ایک عورت کہہ رہی ہے, رو کے کہہ رہی ہے یا آرام سے کہہ رہی ہے کہ دیکھیں اس نے تو مجھے طلاق دی 3 بار, میری طرف سے تو یہ اینڈ ہے, میری طرف سے تو اینڈ ہے, یہی تو جھوٹی قسم کھا رہے. یعنی کہ قاضی نے لڑکے کے سٹیٹمنٹ کو لے کر اہمیت دی اور اپنا وہ جاری کر دیا جو بھی تھا اسلامک سٹیٹمنٹ. عورت کی چیز کو اس نے نظر انداز کر کے نامحرم کے ساتھ جو بھی تھا, تو یہ تو پھر غلط ہے نا. قاضی نے عورت کی بات کو تو اہمیت نہ دی. عورت کی ویلیو کہاں چلے گی اسلام میں؟ دیکھیں ہم نامحرم کے ساتھ اب چلے جاؤ تب جائز ہے. ہم اسلام کے پابند ہیں, ہمیں جو شریعت نے ایک اصول دیا ہے نا, ہم اصول کے تحت چلیں گے. شریعت نے جب کہہ دیا بینہ مدعی پر ہے اور جو انکار کرنے والے اس پر گواہ ہیں, تو قاضی اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکتا. ہاں اگر یہ چیز واضح ہو جائے کہ خامن سے اس سابقہ زندگی کے اندر بھی جھوٹ بولنا پایا جائے یا ساری چیزیں مد نظر ہوں, تو پھر قاضی کو اختیار ہے کہ وہ اس کو ٹائم دے, کہے جی آپ مزید اپنے حوالے سے کوئی گواہ پیش کریں. یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت فیصلہ. آپ اس حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں, کوئی اپنا کمنٹ دینا چاہیں؟ میں جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو اکٹھی 3 طلاقیں ہوتی نہیں ہیں میرے خیال میں, وہ ایک ہی کنسیڈر کی جاتی ہے. جو میرے دیکھیں یہ تو جو اکٹھی 3 طلاقوں والا مسئلہ ہے نا, یہ تو پہلے اس سے ایک پروگرام کے اندر ڈسکس بھی ہو چکا ہے کہ طلاقیں اکٹھی, یہ قانون کے اندر ایسے ہی ہے. ہمارے اس جو پاکستان کا قانون ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اگر کسی بندے نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں تو وہ 1 نافذ ہوگی. لیکن یہ قانون جو ہے نا یہ اسلام کے خلاف ہے, یعنی قرآن کے خلاف ہے کہ ایک بندہ اگر 3 طلاقیں دیتا ہے, اس کی نیت 3 کی ہے تو وہ 3 ہی نافذ ہوں گی, 3 ایک نہیں ہو سکتی. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس نے اصول سے ہٹ کے طلاق دی, تو جب اصول سے ہٹ کے طلاق دے گا گناہگار ہوگا. اور قانون واقعی کہتا ہے, قانون کہتا ہے کہ جب آپ نے اپنی خاتون کو چھوڑنا ہے تو 1 مہینے میں 1 طلاق دیں. تو اس کے بعد کے جو معاملات ہیں اس کو تو نہیں دیکھا جا سکتا. جو ہمارے پاس جو دلائل ہوں گے, جو قرائن ہوں گے, انہی کی بنا پر ہم حکم شرع بیان کریں گے. جی بات صحیح, ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اب دیکھیے وہ تو پھر مفتی صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, ظاہر ہے بے شک مفتی صاحب کی جو نالج ہے. یہ ایسا موضوع ہے, یہ ایک ایسا ٹاپک ہے طلاق والا کہ اس کے اندر نا اختلاف پایا جاتا ہے, اختلاف رائے, اور دلائل کی بنا پر اختلاف کرنا اسلام کا حسن ہے. بے جا اختلاف کیا جائے تو وہ غلط ہے. تو اسی لیے جب قرآن نے بتایا نا طلاق مرتان, اس کے بعد 3ری طلاق کا ذکر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے لوگوں کے حوالے سے حکم فرمایا کہ اس کو ایسے طلاق نہیں دینی چاہیے تھی. میں یہاں پر یہ بھی اصول بتا دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہیں,
اور بہت ساری ایسی باتیں جب ہم قرآن و حدیث مبارکہ کے اندر پڑھتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے رجوع کر لو، تو اس میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے. تو ہم چونکہ صاحب وحی تو نہیں، ہم نے تو جو ظاہری طور پہ دیکھنا ہے نا، ہم نے اس پہ حکم شرع لگا دینا. اس کی ایک اور مثال بھی دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین پائے جاتے تھے. آج کے دور میں کسی بندے کو حافظ صاحب کوئی بندہ منافق نہیں کہہ سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی بندے کے دل کے اندر کیا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے. جب کسی نے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھا اور ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار نہیں کیا تو ہم کہیں گے یہ بندہ مسلمان ہے. اور جس بندے نے ضروریات دین کا انکار کر دیا یا کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ کا انکار کر دیا، ہم کہیں گے یہ بندہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. اب کسی کے دل میں کیا ہے یہ یا تو اللہ تعالیٰ کی ذات بتا سکتی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات علیم بذات الصدور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی آپ بتا سکتے ہیں. آج کے دور میں یا کوئی مسلمان ہے یا کافر ہے. منافق کسی کو کہنا جائز ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ نفاق کا تعلق دل کے ساتھ ہے. کسی بندے کے دل میں کیا یہ ہم نہیں جان سکتے. تو حکم ہمیشہ ظاہر جو ہم کہتے ہیں کہ گزرتے گزرتے بڑا منافق ہے جی، اصل میں نا وہ اس معنی میں کہتے ہیں کہ اس کے کام منافقوں والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات بتائی ہیں نا کہ جو منافق ہے اس کی علامات کیا ہے؟ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جب اس سے بات کرو تو گالیاں دے، اسی طرح امانت رکھی جائے. تو بعض حدیثوں میں 4 علامات ہیں، بعض میں 3 ہیں. تو یہ کام منافقوں والے ہیں. تو اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اس بندے نے نا کام منافقوں والے کیے ہیں. منافق سری کسی کو نہیں، جس پہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، انریلائبل ہو. اصل میں نا ایک ہوتا ہے تشریح کیا ہے جی منافق، میں عرض کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے عقیدے کا منافق، ایک ہوتا ہے عمل کا منافق. عقیدے کا منافق یہ ہے کہ جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اللہ نہ کرے کسی کے دل میں کفر ہو اور اعمال وہ مسلمانوں والے کر رہا ہو، تو یہ ہے عقیدے کا منافق. عمل کا منافق کیا ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی علامات یہ ہیں. تو عمل کسی کا منافقوں والا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ اپنے اس عمل کو دور کرے. ہے وہ مسلمان ہونے کے باوجود کام منافقوں والے کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ان اعمال سے رجوع کرتے ہوئے مسلمانوں والے کام کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جس کا مفہوم ہے کہ مومن کچھ بھی ہو جائے دھوکے باز نہیں ہوتا. لیکن آج دیکھیں آپ ہر جگہ پہ دھوکہ دہی. مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں مومن اصل میں یہ ہے تو ایک ہی چیز. ایمان کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ اور اسلام کا تعلق ہوتا ہے ظاہری اعمال کے ساتھ. تو اسی لیے فرمایا نا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. تو ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے اور اسلام کا تعلق ظاہری اعمال کے ساتھ. اسی طرح قرآن میں کہا گیا کہ اے ایمان والو، بلکہ جب آپ کے پاس آئیں لوگ کہیں ہم ایمان لائے تو آپ ان سے کہیں کہ آپ کہو ہم اسلام لائے. تو ایمان ہوتا ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ، اسلام کیا ہے؟ ظاہری اعمال کے ساتھ. جس طرح میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو، جس طرح اس سے پہلے جیسے ابھی آپ نے اس کا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اس کی پھر ہم کیا اس کو کس طریقے سے دیکھیں گے؟ ایمان والو تم سیدھی بات کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بندے کے دل میں اگر ایمان ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ایمان کی دولت دی ہے نا، ایک دل کے اندر اس کے ایمان کا نور ہے، تو اس کو چاہیے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ظاہری اعمال بھی اپنے قلب کے مطابق بنائے تاکہ اس کے اعمال کے اندر مزید حسن پیدا ہو. میں اس کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور، ظاہری دور سے پہلے، بلکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تو آج تک ایمانیات وہی ہیں. ایمانیات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں کو جو اللہ تعالیٰ نے نبی رسول پیغمبر دنیا میں بھیجے ان کو ماننا، جنت دوزخ کو ماننا، قبر حشر کو ماننا، مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین رکھنا. جس طرح ہم بچوں کو سکھاتے ہیں نا ایمان کی صفات، وہ ساری کی ساری ان کا تعلق ایمانیات کے ساتھ. ہاں جی وہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے. ایک بندے کو کہیں جی تو اللہ کو مانتا ہے، وہ کہے جی میں مانتا ہوں. اچھا بتا فرشتوں کو مانتا ہے؟ اللہ نہ کرے کوئی بندہ کہے جی میں فرشتوں کو نہیں مانتا، تو اس نے ایمان کو مکمل نہیں کیا، اس کا ایمان ہے ہی نہیں. ضروریات دین میں سے اس نے ایک ایسی چیز کا انکار کر دیا کہ جس کا تعلق
ضروریات دین کے ساتھ تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایمانیات وہی ہیں. کچھ تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر آج کے دور میں ایمان رکھنا یہ ایمان کا ایک لازمی جز ہے. تو عبادات کیا ہیں ان میں اختلاف ہوتا ہے. مثلا حضرت آدم علیہ السلام مثال کے طور پہ ایک نماز پڑھتے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نمازیں پڑھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کچھ نمازیں پڑھی, آج ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں. تو یہ جو عبادات ہیں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے. لیکن ایمان کی جو صفتیں ہیں, ایمانیات, وہ شروع سے وہی ہیں, ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, اور انہی چیزوں کا نام ایمان ہے. انہی چیزوں کا نام ایمان ہے. باسی صاحب, یہ جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر تو جو ابھی مفتی صاحب نے عملی جو منافق ہیں, یہ سیاستدان کہتا کچھ ہے جی, کرتا کچھ ہے, وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا ہے, اور اسی کے ساتھ جب آپ بات دیکھیں کہ وہ یہ نظر کچھ آتا ہے اور کمرے میں بند کچھ اور کر رہا ہوتا ہے, باہر نعرہ لگا کے آئے گا عوام کے حقوق کا, اندر جا کے بل پہ دستخط کر دے گا, نہیں ذرا بجلی مہنگی کر دو. بالکل. عوام کبھی اپنے سیاستدان سے سیٹسفائی نہیں ہوتی ان سمپل ٹرمز, کیونکہ وہ کرتا کچھ ہے, دکھاتا کچھ ہے. حالانکہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ایک سیاستدان پر, جو اس نے حساب اللہ کو بھی دینا ہے اور اس دنیا میں بھی اس نے کر کے دکھانا ہے. تو اس میں کیا ہے؟ دیکھیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر میرے سے پوچھیں تو میں تو ان چیزوں سے بالکل ہٹ کے اپنی سیاست کو لے کے چلوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور میری کوشش یہی ہے کہ جو میں ظاہری ہوں وہی میں باطن بھی میرا ہو. تو کوشش کرنی چاہیے. میں تو سب کے لیے یہی کہتی ہوں کہ بھئی ہم نے صرف دنیا ہی نہیں کمانی ہے, ہم نے آخرت بھی کمانی ہے, اور سیاست ایک خدمت خلق ہے, ٹھیک ہے. اور ہمیں سیاست اپنے جو ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے ان کے نقش قدم پر چل کے کرنی چاہیے ہے. اور خدمت خلق میں تو پھر کوئی منافقت نہیں ہے. خدمت خلق میں تو پھر آپ نے صرف دنیا کو راضی نہیں کرنا, اپنے آخرت میں بھی اللہ کو بھی راضی کرنا ہے. لیکن اگر کوئی, سوری میں آپ کی بات کرتی ہوں, کوئی ایسا آپ کے پاس آتی ہے, کوئی بھی ایسا آپ کے پاس ٹاسک آتا ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ عوام کے لیے بالکل بہترین ہے, لیکن آن دی ادر سائڈ آپ کے کولیگس یا کوئی بھی کہتے ہیں کہ نہیں اس کو امپلیمنٹ نہ کروائیں, تو اس وقت آپ کس طرح سے سٹیپ لیں گی؟ دیکھیں, یہ آسان نہیں ہوتا. اعتراضات ہوتے ہیں, آپ کو بڑی مشکلوں سے اپنے موقف پہ ڈٹے رہنا پڑتا ہے, لیکن ان دی اینڈ آپ کو عوام کے حق کے لیے پھر منوانا پڑتا ہے. آپ کو مطلب کہ وہاں پر موجود سیاستدان کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ اس نے قائل کرنا ہے دلائل سے. اس نے اگر کوئی نہیں مان رہا تو اس کو منوانا ہے کہ جناب جو میں آپ کے سامنے پیپر رکھ کے بیٹھا ہوں یہی پاکستان کے لوگوں کے لیے بہتر ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ لوگ اس کو مانتے ہیں. کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کون صاحب محترمہ, کہاں سے ہیں؟ رمضان کا سماع میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام, میں رامین بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. مجھے مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا تھا کہ مفتی صاحب اگر روزے کی حالت میں, جیسے اگر کسی کو زکام ہے یا کوئی بیمار ہے اور وہ اسٹیم لیتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں کہ اس میں وکس ڈال کر اسٹیم لی جائے. اور اس کے علاوہ جب خواتین کچن میں کھانا پکا رہی ہوتی ہیں, افطاری تیار کر رہی ہوتی ہیں, تو اس وقت بھی کھانے کی خوشبو کیونکہ ناک میں جاتی ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ منہ میں ذائقہ آ جاتا ہے کھانے کا. تو یہ دونوں میرے سوال ہیں, ان پر بتائیے گا. ٹھیک ہے مفتی صاحب, خوشبو سے ذائقہ آ جاتا ہے اور سٹیم. دیکھیں, جہاں تک بندے کے اپنے عمل کا تعلق ہے نا, تو جب اس نے اپنے عمل سے کسی چیز کو اندر کی جانب کھینچا تو روزہ فاسد ہوگا. اور اگر میں مفتی صاحب اگر فرض کر لیں کہ سحری 11-12 بجے گھر سے نکلا ہوں دوپہر میں اور کھانا پک رہا ہے, بڑی شاندار قسم کی اس کی خوشبو آ رہی ہے, تو میرے روزے کا کیا بنے گا؟ غلطی سے اگر سونگ لیتا ہے, آپ اگزاس چلائیں نا, خوشبو باہر کی جانب جائے. جہاں تک بندے کے اپنے عمل کا تعلق ہے نا, ایک بندہ اپنے عمل سے کوئی چیز کھینچ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا, کیونکہ اس کا عمل اس میں شامل ہے. جہاں تک بندے کا اختیار نہیں, مثلا گھر میں کھانا پک رہا ہے, اس کی بھاپ یا کوئی بندہ اگر دیگ بنا رہا ہے, ظاہر ہے کام بھی کرنا ہے, تو اس کی وجہ سے بھاپ اندر کی جانب خود بخود جا رہی ہے, تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا کہ اس میں اس کا عمل شامل نہیں ہے. اسی طرح بندہ موٹر بھاپ سے بھی نہیں, اگر خود بخود جا رہی ہے, یعنی وہ حتی الامکان کوشش کرے اپنے چہرے کو ادھر ادھر کرنے کی, ماسک لگا لے, کوئی بھی ایسی چیز. لیکن ڈاکٹر نے اگر کہا ہے کہ آپ بھاپ لیں, میں اس سے باہر ہوں ابھی, تو ایک تو ہے نا خود بخود چیز اندر جا رہی ہے. اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ سمجھیں ایک بندہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے, تو سامنے گاڑی نے دھواں چھوڑا, اب یہ اس کے ناک کے ذریعے, منہ کے ذریعے اندر چلا گیا, اس میں اس کا اختیار نہیں ہے, تو روزہ فاسد نہیں ہوگا.
इसी तरह एक बंदे ने जानबूझ के धुएं को खींचा, जिस तरह सिगरेट है, हुक्का है और ऐसी चीज, तो खींचा खुद से, अब रोजा फासिद होगा कि इसके अंदर इसका अमल है। इसका मतलब स्टीम का एहतमाम नहीं किया जा सकता। स्टीम का एहतमाम इसलिए नहीं किया जा सकता कि उसमें वो खुद भाप को अपने अंदर खींच रहा है, हाँ। और जर्रात उसकी नाक से या मुंह से जा रहे हैं, लिहाजा उससे रोजा फासिद हो जाएगा। कारी साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मुफ्ती साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, मैं तायद करता हूँ। जी जी, कि मैंने जो सुना हुआ है कि जो रोज़ा है वो ग़ज़ा से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो उससे टूटता है, तो भाप का मतलब कि मुझे समझ में नहीं आया। और सेकेंडली ये कि जो टूथब्रश है, क्या हम ये रोज़े की हालत में कर सकते हैं? पेस्ट जी, टूथपेस्ट। देखिए, जहाँ पर ना जो ज़र्रात होते हैं ना, खाने के ज़र्रात, तो वो भी अगर कोई बंदा जानबूझ के खींचता है ना नाक के ज़रिए, तो वो भी सीधे इसके हलक में जा रहे हैं, तो इसलिए इससे बचना लाजिम है। कुलू वशरबू के तहत ही ये चीज़ें आती हैं, और अल्लाह ताला ने मना फरमाया कि कोई भी चीज़ तुमने अपने अमल से नहीं खानी। मैं उसकी एक और मिसाल आपको देता हूँ कि जिस तरह एक बंदे ने भूल के खा लिया, तो हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने उसको खिलाया और पिलाया। अब इसमें बंदे का अमल नहीं है, बंदा भूल गया, लेकिन जहाँ पर बंदे का अमल पाया जाएगा वहाँ बंदे से पूछगिछ होगी। लेकिन मुफ्ती साहब, जिस तरह एक डिफरेंस है कि एक तरफ इंसुलिन लग रही है और दूसरी तरफ सिर्फ धुआं है। असल में जो उसूल है ना, उसूल ये है कि कोई भी चीज़ डायरेक्ट मैदे के अंदर पहुंचाई जाए या दिमाग के अंदर, तो उससे रोज़ा फासिद होता है। तो अब ये जो इंसुलिन लगाई जा रही है, ये इंसान के जिस्म के अंदर लगाई जा रही है, तो वो भी बामरे मजबूरी। कारी साहब ने तो यहाँ पर कहा ना कि बिल्कुल रोज़ा उससे फासिद नहीं होगा, तो एहतियाती कौल पर अमल करते हुए हमें ये कहना पड़ेगा कि जहां तक मुमकिन हो इसे अवॉइड किया जाए। तो जहां पर ज़रूरत बन जाए, जान बचाना मकसूद है या फिर उसकी बीमारी के बढ़ने का खदशा है, तो बामरे मजबूरी शरीयत के कुछ उसूल हैं, उन उसूलों की रोशनी में हम ये कहते हैं कि जहां पर हरज वाक़े हो रहा होगा, शरीयत ने हत्तल इम्कान हरज को दूर किया है। तो इस हरज से बचते हुए हम कहेंगे कि इंसुलिन लगाने से उम्मीद करते हैं कि उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि डायरेक्ट मैदा में कोई चीज़ नहीं जा रही, ना ही डायरेक्ट दिमाग में कोई चीज़ जा रही है, तो ये तो जिस्म में लगाई जा रही है। तो जहाँ तक ब्रश का ताल्लुक है, तो ऐसी पेस्ट इस्तेमाल करें जिसका जायका ना हो। कोई भी चीज़ जब इंसान के अमल से उसके हलक से नीचे उतरेगी ना, तो वहाँ पर रोज़ा फासिद हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं मिसवाक करें, वो सुन्नत है। अगर खाली ब्रश किसी ने इस्तेमाल किया या इतनी एहतियात के साथ उसने ब्रश किया कि कोई भी जर्रा उसके हलक से नीचे नहीं उतरा, तो उसका रोज़ा फासिद नहीं होगा। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि जब हम बात करते हैं पॉलिटिशियंस की, तो आप खुद भी यंग हैं और आपने ज़ाहिर है अवाम के साथ कनेक्ट करना है 1 to 1, तो यूथ को कोई एडवाइस देना चाहती है? आजकल की जो हमारी यूथ है, मज़ामत का दौर है, तो उसमें आप यूथ से क्या कम्युनिकेशन करना चाहती हैं, क्या एडवाइस देंगे? ऐसे ये मज़ामत भी लफ्ज़ जो है ना, ये मुतनाज़ा है। यूथ के लिए मेरा सबसे बड़ा मैसेज यही है कि प्लीज़ खुदा के लिए फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर आके तो अपनी डिबेट को आगे जारी रखा करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो एक अंबार लगा हुआ है, एक सोशल मीडिया तो मुझे एक धोखा लगने शुरू हो गया। आप यकीन जानें कि आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि हकीकत में कौन सी असल, मतलब कि सच्चाई पर मबनी कौन सी खबर है और झूठी कौन सी, अफवाह क्या है। तो उसमें यूथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अब हमारे कोई बुज़ुर्ग या मेरे ख्याल से कोई इतनी जो सीनियर मेंबर हैं वो नहीं है इसमें शामिल। तो यूथ के लिए यही पैगाम है कि खुदारा फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर रह के तो बात करें, दिमाग खोलें, अपने दिमाग को खोलें, और नज़र से गुजरें, वो ना करें, बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो मुझे दुख हो रहा है और मुझे इस चीज़ का डर भी है कि पता नहीं आगे हमारे साथ क्या होने वाला है हमारी यूथ के साथ, कि इस्लाम को फॉलो करें। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। आपका मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, कारी अताउल मनान साहब आपका बहुत शुक्रिया, MPA साहबा अब्बास साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहबा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम जितने भी हमें लोग देख रहे हैं, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ से अभी आपसे इजाज़त ले रहे हैं, लेकिन इफ्तार में दोबारा मुलाकात होगी। लेकिन जाते जाते आफाक साहब से ये गुजारिश है कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं, और इसी नात के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे। और अफ्तार में इंशाल्लाह हम अफ्तारी में मिल रहे हैं एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन पे, तो देखना मत भूलिएगा, हमारे साथ ही रहिएगा रमज़ान का समा में। अल्लाह हाफिज़। वो सोए लाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते
سویلا لزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں وہ سویلا لزار پھرتے